پاکستان کے کسی پیر اور مرید کے کسی تبلیغی پر اعتراض کرو اور اس کے کسی بزرگ پر اعتراض کرو تو سیخ پا ہوتا ہے، وہ اس پر سیخ پا ہوتا ہے۔ کسی مولوی کے شاگردوں پر مولوی پر اعتراض کرو کہ تمہارے شاگرد ایسے ہیں، وہ کہتے کہ کیا میں نالائق قسم کا ہوں، میں نے ان کی تربیت نہیں کی ہے صحیح۔ اس لیے جب کوئی مولوی اپنے شاگردوں پر اعتراض کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اور کوئی پیر صاحب اپنے مریدوں کے خلاف وہ مریدوں پر اعتراض اور مریدوں پر تانا تشنی کو وہ اپنے لیے تان و تشنی سمجھتا ہے، اور کوئی یہ ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے کالج اور یونیورسٹی والے وہاں کے گریجویٹ پر اگر کوئی اعتراض کرے وہ کالج پر آپ اس کو اعتراض سمجھتے ہیں، محمد کے شاگردوں پر اعتراض کرنا محمد پر اعتراض ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ہمارے مدارس نہیں ہے کہ جس طرح ان کی تربیت ناقص ہو، یہ کالج نہیں ہے، یہ حرام خوری نہیں ہے اس قسم کے۔ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، اس لیے صحابہ کو نشانہ بنا دینا کا مطلب یہ ہے صحابہ ایمان ان کا ناقص ہے، یہ فلاں صحابی نے یہ بعض ایسے بغیرت مولوی بھی دنیا کے اندر گزرے ہیں جنہوں نے پوری کتاب لکھی، فلاں صحابی سے یہ غلطی ہوگی، فلاں صحابی سے یہ غلطی ہوگی، فلاں۔ وہ بغیرت تجھے مقرر اس لیے کیا تو منشی بنا ہوا کہ صحابہ کی غلطیوں کی فہرست بنا رہا ہے، اپنی زندگی میں کتنے تو نے کیے۔ چنانچہ ایک مرید آ گیا میرے پاس، بہت پرانی بات ہے، میں جامع فاروقیہ میں تھا، کہنے لگے فلاں مولوی نے یہ لکھا ہے، فلاں صاحبی نے یہ غلطی، فلاں غلطی کی۔ میں نے کہا آپ کو پتہ ہے اس مولوی نے اپنا منہ فلاں جگہ پر کالا کیا، اس نے فلاں جگہ پر اپنا منہ کالا کیا، فلاں جگہ پر منہ کالا کیا، فلاں عورت کے ساتھ پکڑا گیا، شراب کی بوتل اس سے پکڑی گئی، یہ ہو گیا، ایسے گرم ہو گئے تو ہمارے شیخ کو کہتے۔ میں نے کہا لعنت بھیجتا ہوں تیرے شیخ پر، جب تو صحابہ پر اعتراض کرتا ہے تیرے مولوی کو شرم تو نہیں آئی؟ اس نے اپنی زندگی میں اس نے کتنی بے غیرتی کی ہوگی، اس نے اپنی کسی بات کو بھی لکھا نہیں کہ یہ بے غیرتی، یہ بے غیرتی، یہ بددیانتی، یہ خیانت، یہ جھوٹ، یہ فراڈ، یہ بے ایمانی، یہ ناکامی، یہ چیزیں مجھ سے ہو گئیں۔ اس پر تو کوئی فہرست نہیں بنائی، مولوی نے تو کوئی فہرست نہیں بنائی، فہرست صحابہ کی بنایا، فلاں نبی سے یہ غلطی ہو گئی، فلاں صحابی سے۔ اسلامی حکومتیں ہے ہی نہیں ہیں، خارشی حکومتیں ہمارے ہاں، خارشی اس قسم کے بغیرت حکومتیں آتی رہتی ہیں۔ اسلامی حکومت ہو اس قسم کا مولوی بھی واجب التعزیر ہے۔ اسلامی حکومتیں ہوں اس مولوی کو داد نہیں دینا ہوگا، اس مولوی کے منہ پہ اس کے منہ پہ یہ کہ جوتا رسید کرنا ہوگا۔ صحابہ کو نشانہ بنانے کا مطلب یہ ہے کہ صحابی اگر جھوٹا ہے، صحابی اگر دجال ہے، صحابی اگر کذاب ہے، صحابی اگر فراڈی ہے، صحابی اگر یہ کہ تحریفیں کرتا ہے، صحابی اگر اللہ آپ کا بھلا کریے کہ بزدل ہے، اور صحابی اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کیا ہے وہ ڈرنے والا آدمی ہے، اور صحابی نبی پر قربانی دینے والے نہیں ہیں، تو پھر اللہ پاک ان کی تعریف کیسے کر رہا ہے؟ یہ ہمارے امتحانات نہیں ہیں، یہ اللہ کا امتحان ہے، یہ اللہ پاک کا امتحان ہے۔ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، میں نے ان کے دلوں کا امتحان لیا ہے، میں نے اللہ نے خود نبی کے شاگردوں کے دلوں کا امتحان لیا، اوپر کا نہیں، اوپر کا نہیں۔ کراچی میں کسی بڑے جامعہ کے اندر مصر کا کوئی قاری صاحب وہ قرات پڑھاتا تھا، ان کی قراتیں تو بڑی اچھی ہوتی ہے، لیکن مصری داڑھی نہیں رکھتے، داڑھی کے دشمن ہیں، لیکن وہ ظاہر ہے کہ کراچی کے ہمارے اساتذہ سے بزرگوں سے ڈر کر کے وہ یہاں انہوں نے داڑھی رکھنی پڑی ان کو۔ مصر جب ان کو تنخواہ دیتا ہے تو یہاں عربی پڑھاتے ہیں، داڑھی انہوں نے رکھی، اور 5 سال کے بعد جب اس کا تبادلہ ہو گیا، اچھا اس کے جبے کو دیکھ کر کے، اس کے لباس کو دیکھ کر ہم بھی کہتے بڑا اللہ والا ہے، داڑھی دیکھ کر کے ہم کہتے بڑے اللہ والے ہیں، لیکن 5 سال کے بعد جب اس کا تبادلہ ہوا، مصری حکومت نے اس کو واپس بلایا تو ایئرپورٹ پہنچ کر کے ایک نائی سے اس نے پوری داڑھی منڈا کر کے اس نے ایک لفافے کے اندر ڈالا، لفافے کے اوپر لکھا یہ فلان بزرگ کے لیے میں گفٹ بھیج رہا ہوں، اور وہ پوری داڑھی اس لفافے کے اندر، اور وہ خود تو جہاز میں سوار ہو کر کے چلا گیا۔ ایک آدمی کو کہا یہ لفافہ فلانے بزرگ کو دے دینا، میں بزرگ کا نام نہیں لیتا، کہا یہ اس بزرگ کو دے دینا، اس نے لفافہ دے دیا اس بزرگ کو۔ بزرگ کے مدرسے میں وہ 5 سال 6 سال پڑھا چکے تھے، جب اس نے لفافہ کھولا تو دیکھا کہ اس کے اندر ایک پرچی بھی ہے، کاغذ بھی ہے، اور داڑھی کے بال بھی اس میں، لکھا کہ جناب آپ سے دب کر کے، آپ سے ڈر کر کے، پاکستانیوں سے ڈر کر کے، پاکستانی ماحول کے مطابق میں نے داڑھی رکھی، مجھے اس داڑھی سے شدید نفرت ہے، یہ داڑھی تھی پاکستان کی اس لیے میں واپس آپ کو کر رہا ہوں، میں بغیر داڑھی کے مصر سے آیا تھا، بغیر داڑھی کے واپس جا رہا ہوں۔ یہ ہوا کراچی میں، یہ داڑھی یہاں کراچی کی تھی، آپ سے دب کر کے، آپ کے مدرسے کے قانون سے دب کر کے، مرعوب ہو کر کے میں نے داڑھی رکھی تھی، لیکن میں اس داڑھی کو پسند نہیں کرتا، اس داڑھی سے مجھے شدید نفرت ہے،
یہ داڑھی تمہارے پاکستان کی تھی، لے لو، اپنی امانت واپس لے لو۔ میں بغیر داڑھی کے مصر سے آیا تھا، بغیر داڑھی کے واپس مصر جاؤں گا، اور ہمیں جتنی نفرت اس داڑھی سے کسی چیز سے بھی نفرت نہیں ہے۔ اب ان بزرگوں کا اندازہ بھی غلط نکلا، ان بزرگوں کا امتحان غلط نکلا، ان بزرگوں کا انتخاب غلط نکلا کہ ہم نے جس کو قاری سمجھا، استاد سمجھا، اچھا سمجھا، معلم سمجھا، وہ پرلے درجے کا بے ایمان نکلا، فراڈی نکلا۔ یہ ہوتا ہے۔ مسئلہ کیا ہے؟ دل اس کا پہلے سے بگڑا ہوا تھا۔ دل بگڑا ہوا تو اگر کپڑے سفید ہو تو کیا فرق پڑے گا؟ دل بگڑا ہوا، دل اگر کافر ہے تو اگر پگڑی اس نے بڑی لگائی تو کیا فرق پڑے گا؟ دل اگر کافر ہے تو اوپر سے تہجد وہ پڑھ رہا ہے تو اس سے فرق کیا پڑے گا؟ دل اگر بے ایمان ہے تو اچھی تلاوت اگر کر بھی رہا ہے تو اس سے کیا فرق پڑے گا؟ دل اگر بے ایمان ہے تو خطابت اچھی کر رہا ہے تو اس سے فرق کیا پڑے گا؟ دل تو رئیس الاعضاء ہے۔ اس وجہ سے اللہ کہتا ہے کہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم، میں نے صحابہ کے دلوں کا امتحان لیا ہے، دلوں کا امتحان لیا ہے۔ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، تقوی اور طہارت کے لحاظ سے میں نے دلوں کا امتحان لیا ہے۔ یہ پاکیزہ مخلوق ہے، محمد نے ان پر ایسی محنت کی ہے۔ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، اللہ نے ان کے دلوں کے اندر ایمان کو جمع کر کے رکھا ہے، ایمان لکھ دیا ہے۔ ایمان ان کے دلوں کے اندر پیوست ہے۔ یہ اوپر کے صوفی نہیں ہیں، یہ اوپر کے مولوی نہیں ہیں، یہ اوپر کے ان کے سفید کپڑے نہیں ہیں، یہ واقعتاً ظاہر و باطن دونوں اعتبار سے پکے مومن ہیں۔ پورے قرآن میں کوئی ایسا پارہ نہیں ملے گا آپ کو جس میں صحابہ کی تعریف نہ ہو۔ میرے رب کو اس کی ضرورت کیا پڑی ہے؟ میرے رب کو اس کی ضرورت کیا پڑی ہے کہ صحابہ کی اتنی تعریفیں کر رہا ہے؟ اس کی ضرورت یہی ہے جو دین میرے پاس اور آپ کے پاس موجود ہے، اس دین کے اساس اور اس دین کے بنیاد وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین ہے۔ صحابہ سے یہ قرآن جو میرے پاس اور آپ کے پاس محفوظ ہے، یہ صحابہ کے ذریعے سے پہنچا ہے۔ یہ صحابہ کے، ایک آدمی حضرت عثمان کا دشمن ہے تو وہ سمجھ لے کہ قرآن کے مختلف قراتوں کو جمع کر کے لکھنے والا، جمع کرنے والا جامع حضرت عثمان ہے، جو میرے پاس اور آپ کے پاس یہ قرآن موجود ہے۔ جامع القرآن وہ حضرت عثمان ہے۔ کاغذوں پر اس کو جمع کرنا اور اس کو باقاعدہ یہ ہے کہ لکھنا اس انداز پر یہ ہے کہ وہ حضرت عثمان ہے۔ ابو بکر سے اگر دشمنی ہے تو قرآن محفوظ نہیں، عمر سے اگر دشمنی ہے تو قرآن محفوظ نہیں، عثمان سے اگر دشمنی ہے تو قرآن محفوظ نہیں، علی قرآن کے حافظ ہے، غضب کے حافظ ہے، علی سے اگر دشمنی ہے تو قرآن محفوظ نہیں۔ اس لیے میرے نبی نے جاتے وقت، جمعے کے دن آپ لوگ سنتے رہتے لیکن آپ توجہ اس طرف نہیں دیتے، جاتے وقت آپ نے فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی۔ یہ نبی کے اس دنیا سے جانے سے چند دن پہلے کی بات ہے، اس دنیا سے جانے کے سے چند دن پہلے کی بات ہے۔ اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوهم من بعد غرضا، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرا کرو میرے شاگردوں کے بارے میں۔ اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوهم من بعد غرضا، میرے بعد ان کو نشانہ نہیں بنانا، میرے بعد ان کو نشانہ نہیں بنانا، میرے صحابہ کو۔ فمن احبهم فبحبی احبهم، اگر صحابی سے کوئی محبت کر لیتا تو مجھ سے ان کی محبت ہے۔ ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم، میرے شاگردوں سے اگر کوئی دشمنی رکھتا تو مجھ سے محمد سے اس کو دشمنی ہے۔ ومن ابغضهم ومن آذاهم فقد آذانی، جو صحابہ کو تکلیف دے گا، برا بھلا کہے گا، فقد آذانی، اس نے مجھے محمد کو تکلیف دی۔ ومن آذانی فقد آذ اللہ، جس نے مجھے تکلیف دی، میں اللہ کا محبوب ہوں، اس نے اللہ کو گالیاں دی۔ ومن آذ اللہ، جو اللہ کو گالیاں دے گا، اللہ کی شان میں گستاخی کرے گا، فیوشک ان یاخذہ، قریب ہے اللہ جہنم کے عذاب میں اس کو مبتلا کرے گا۔ کیا انداز ہے سمجھانے کا! اللہ اللہ اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرا کرو، اگر تمہارے لمبے چوڑے سینوں کے اندر اگر ایمان ہے، خدا سے ڈرا کرو۔ اذا رأیتم الذین یسبون اصحابی فقولوا لعنۃ اللہ علی شرکم، میرے کسی صحابی کو کوئی برا بھلا کہہ دے، اس کو کہو لعنت ہو تمہاری اس زبان پر، لعنت ہو تمہاری ان گندی باتوں پر، لعنت ہو تمہارے